بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، تقریباً یا کچھ حاجی مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے کے اندر مکہ پہنچیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ عمرہ کا طریقہ دہرا لیا جائے تاکہ آنے والے جو مہمان ہیں اور جو جاننے والے ہیں، میرے ناظرین ہیں، ان کے جو رشتہ دار اور جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جن تک یہ بات پہنچ سکے، جو اس سے استفادہ کر سکیں، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ باعث نجات اور صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ دین سیکھنا سکھانا یہ اہم ترین نیک عمل ہے۔ اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت۔ 196 سے لے کے آگے یہ 3-4 آیات جو ہیں، یہ ایک حاجی کو، ایک عمرہ کرنے والے کو ضرور ان کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے، اور حج کرنے والے کو حج سے پہلے سورہ حج کا ترجمہ اور تفسیر بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور حج اور عمرے کا طریقہ بھی ضرور سیکھ کے آنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج حج کرنے والا 10-12 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، عمرہ کرنے والا 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں حج کے امور سے متعلقہ، اس کی پاسپورٹ، اس کا ویزا، اس کی ٹکٹ، اس کا کھانا پینا، رہائش، ان چیزوں کا خرچہ ہے جی۔ لیکن جو عمل آ کے کرنا ہے وہ عمرہ ہے یا حج ہے؟ اس عمرہ کرنے والے عمل میں، عمرہ کرنے کے طریقے میں آپ کا نہ 1 ریال خرچ آیا ہے، نہ آپ نے کچھ وقت دیا ہے، نہ ہی کسی مستند عالم دین سے آپ نے اس کو سیکھا ہے، نہ ہی آپ نے سورہ حج کا ترجمہ پڑھا، نہ ہی سورہ بقرہ کی 196 سے لے کے یہ 4-5 آیات آگے تک ان کو پڑھا، نہ ہی آپ نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں عمرہ اور حج کا باب پڑھا۔ تو آپ 12-15 لاکھ روپیہ لگا کے آ رہے ہیں لیکن اس کو سیکھ کے نہیں آ رہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی اور دھوکہ ہے جو اکثر حاجی اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پھر کم از کم انسان اس کو سن ہی لے، جو صحیح دلائل کے ساتھ طریقہ ہو، تاکہ اس پر وہ عمل پیرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ تو عمرہ ایک عظیم عبادت ہے جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں کیا جاتا ہے۔ جو عمرہ ہیں اس کے ارکان، واجبات اور سنتیں ہیں۔ ارکان جو ہیں وہ احرام، جس کا معنی ہے نیت، ہوا الدخول فی النیہ، کہ آپ احرام کی پابندیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرا رکن ہے الطواف، تیسرا رکن ہے السعی، یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا۔ یہ 3 اس کے رکن ہیں، اور جو واجبات ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھنا۔ پہلا نیت کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ وہ ہے نیت کرنا، احرام باندھنا، نیت کرنا، یعنی آپ احرام کی پابندیوں میں داخل کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور واجب کیا ہے؟ وہ ہے میقات سے احرام باندھنا، وہ بندہ جو میقات سے باہر سے آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی میقات کے اندر رہتا ہے، جیسے جدہ والے لوگ ہیں، جموم والے لوگ ہیں، تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے عمرے کا یا حج کا۔ لیکن اگر کوئی بندہ حدود حرم کے اندر رہتا ہے تو اس کو عمرے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا۔ البتہ حج کا احرام وہ گھر سے ہی باندھ کے مینا چلا جائے گا، اور پھر 9 تاریخ کو آٹومیٹکلی وہ حدود حرم سے باہر نکل جائے گا احرام کی حالت میں۔ تو احرام کے اندر حل اور حرم 2 چیزوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، یعنی حدود حرم سے باہر جانا ہے، پھر حدود حرم کے اندر آنا ہے احرام کی حالت میں۔ تو عمرے میں چونکہ حدود حرم کے اندر رہنے والے باہر نہیں جا سکیں گے، حرم گھر سے اگر احرام باندھیں، حرم میں عمرہ مکمل ہو جائے گا، سر کے بال کاٹ لیں گے تو ان کا حل اور حرم جمع نہیں ہوا، تو اس لیے ان کو احرام باندھنے سے پہلے حدود حرم سے باہر جا کے نیت کر کے آنا پڑے گا، اور پھر حرم کے اندر وہ طواف صحیح کر کے بال کٹوائیں گے یا منڈوائیں گے۔ تو یہ پہلا واجب ہے الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ محظورات احرام کا خیال کرنا، یعنی بال نہیں کاٹنا، سلا کپڑا نہیں پہننا، ناخن نہیں کاٹنا۔ اور تیسرا واجب ہے حلق یا تقصیر، یعنی سر کو منڈوانا یا پورے سر کے بال چھوٹے کروانا۔ البتہ یہ تھوڑے تھوڑے جو ٹک لگا رہے ہوتے ہیں آج کل مروہ پہ اکثر دیکھا گیا ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ نبی اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔
پورے سر کے بال منڈوائیں یا پورے سر کے بال کٹوائیں، دونوں میں کوئی ایک عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، منڈوانا افضل ہے، کٹوانا جائز ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو تھوڑے تھوڑے بال ادھر سے مونڈ رہا ہو، تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے، لیکن کاٹنے والے کیوں ایسا کر رہے ہیں تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے، یعنی اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ تو یہ ارکان الواجبات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں وہ سنت ہیں، جیسے غسل کرنا، خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے، ناخن کاٹنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، یہ احرام باندھنے سے پہلے یہ کام کرنا سنت ہے۔ پھر احرام کے اندر حجر اسود کو بوسہ دینا۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی ادھر خوشبو لگی رہتی بوسہ نہیں دے سکتے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ خوشبو لگانے کے لیے بوسہ لینے نہیں جا رہے، بلکہ آپ ایک سنت عمل کو ادا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہر نماز کے بعد ہوتا ہے، ہر وقت خوشبو نہیں لگی رہتی۔ اشارہ کرنا ساتوں چکروں میں طواف میں، البتہ صفا مروہ میں کوئی اشارہ نہیں ہوتا۔ دایاں کندھا ننگا کرنا جس کو استوا کہتے ہیں۔ رمل کرنا احرام طواف کے پہلے 3 چکروں میں، مرد کچھ تیز چلیں گے، چکر تیز لگائیں گے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، عورتیں نہیں۔ عمرہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت ہے، بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں مگر زیادہ صحیح بات یہ سنت ہے۔ پھر پانی پینا، سر پہ ڈالنا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ عمرہ کر رہے ہیں، عام طواف کے بعد نہیں۔ پھر صفا مروہ پہ چڑھنا، پھر صفا مروہ پہ جانے سے پہلے 8واں یا جو 9واں اشارہ بنتا ہے وہ کرنا، اور پھر صفا پہ، اور پھر ہر بار مروہ پہ، ہر بار صفا پہ یہ دعا 3 بار پڑھنا، پھر سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا، اور یہ سارے کام سنتیں ہیں۔ اب آئیں اس طریقے پہ بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ احرام اور نیت کیا ہے۔ غسل کرنا جو سنت ہے، مسنون ہے، اور مردوں کے لیے نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ اب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، یہ بات سنن ترمذی کی 830 نمبر میں اور صحیح بخاری میں 1539 نمبر میں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ عمرے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ نے خوشبو والے صابن سے نہیں نہانا، یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ خوشبو والے صابن سے نہائیں، اور نہانے کے بعد جسم صاف کرنے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائیں اپنے جسم کو، سر کے بالوں کو، داڑھی کو، یہ سنت ہے مردوں کے لیے۔ اور اگر احرام باندھ لیا یاد نہیں رہا تو ابھی آپ نے نیت نہیں کی پھر بھی خوشبو لگا لیں، لیکن احرام کو نہیں لگانی، جسم کو لگانی۔ دوسری بات ہے احرام اور نیت۔ اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں، گھر سے نہا کے یہ احرام باندھ لیں، یا ایئرپورٹ پر نہا کے آپ آ چکے ہیں، ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیں، کپڑے اتار لیں، یا میقات پر پہنچ کر کے، یا اس کے برابر، میقات کے برابر جو محاذات میقات جس کو کہا جاتا ہے اس کے برابر، مثلا ادھر میقات ہے، ادھر یہ روڈ ہے، اندر یہ 5-10 کلومیٹر ہے، تو روڈ پر ہی کھڑے ہو کر کے اس کے برابر آپ یہاں کھڑے ہو کر کے جس کو محاذات کہا جاتا ہے وہاں آپ احرام باندھ سکتے ہیں، یا احرام باندھا ہوا تو وہاں نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری میں 1531 سے لے کر کے 1542، 1524 یہ والی احادیث آپ دیکھیں۔ البتہ جو لوگ جہاز کے اندر ہیں، وہ جدہ پہنچنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم 5 یا 10 منٹ کے بعد میقات سے گزریں گے، تو جن لوگوں نے عمرے کی نیت کرنی ہے وہ عمرے کی نیت کر لیں، تیار کر لیں، یعنی اپنے آپ کو احرام باندھ لیں، سیٹ ہو جائیں، اور پھر وہ اعلان کریں گے کہ ابھی ہم 1 منٹ کے بعد یا آدھے منٹ بعد ہم میقات سے گزرنے والے ہیں۔ جب وہ یہ اعلان کریں تو تب آپ نے نیت کرنی ہے۔ وہ آگے بات آ رہی نیت کیسے کرنی۔ البتہ جو احرام ہے وہ مرد 2 چادروں میں احرام باندھیں گے، لیکن دایاں کندھا ننگا نہیں کرنا۔ دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے پہنچ کے، لوگ جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہاں سے دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایسا جوتا آپ پہنیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا جس میں آپ کے ٹخنے کی ہڈی دونوں سائڈ سے ننگی رہے، ٹخنا ننگا ہو جائے۔ تو جو عورتیں ہیں ان کا جو لباس ہے ان کے وہی کپڑے ہیں پاک صاف، ان کے لیے الگ سے ٹوپی، سر کو باندھنے کے لیے الگ سے کپڑا لینا، بازار سے الگ سے سکارف خریدنا جس میں چہرہ ننگا رہے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ جس طرح پردہ کرتی ہیں، ہاں وہی پردے کی حالت میں ان کا احرام ہے، اور اس میں وہ اپنے چہرے پر ایسے جو عورتیں کرتی ہیں نقاب، یہ منع ہے احرام میں۔ لیکن نقاب کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے ایسے کپڑا آئے جو سر کو ڈھانپتا ہوا نیچے چلا جائے، یہ عورتیں اس طریقے سے اپنے آپ اپنے چہرے کو غیر مردوں سے ڈھانپیں گی جہاں بھی مرد ہیں۔ البتہ یہ جو ڈھیلا ڈالا کپڑا چہرے کو لگ رہا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو پردہ کرنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو یہ وہ والے تکلفات ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو مردوں کا احرام، ان کا جوتا عام کسی بھی طرح کا ہو، آپ بوٹ بھی پہن سکتے ہیں مگر ٹخنے ننگے ہوں، آپ سینڈل پہنیں، آپ چپل پہنیں،
جس میں آپ کے دونوں دو سے ٹخنے ننگے ہوں وہ پہنیں، اور عورتیں مکمل چہرے کا پردہ کریں نقاب کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے۔ اور 1043 سے لے کے 45 تک یہ 3 احادیث دیکھیں۔ اس طرح ابو داؤد میں 1843، صحیح مسلم میں 1218 نمبر میں دیکھیں۔ البتہ بعض عورتیں بلکہ اکثر عورتیں حج عمرے پہ آتی ہیں تو ہاتھوں کو مہندی لگا کے آتی ہیں احرام میں، اور ہاتھ بھی انہوں نے دستانے نہیں پہننے ہوتے۔ البتہ تو افسوس کے ساتھ پاکستانی عورتیں اکثر برقع ہی نہیں پہنتی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حج عمرے پہ آ رہی ہیں، یہ حفاظت کرتا ہے کہ دستانے نہیں پہننے مگر ہاتھ آپ کے بڑی چادر میں چھپے ہوں۔ اب ہے عمرے کی نیت، یہ دل کا ارادہ ہے اور یہی کافی ہے کہ میں عمرے کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں ہے کافی۔ اس کو زبان سے بھی آپ ادا کر لیں تو یہ جائز ہے، جیسا کہ یہ روایات میں ملتا ہے۔ تو یہ 2 لفظ ہیں یا 3 ہیں، لبیک عمرہ، یہ آپ کی نیت ہے کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اگر یہ آپ کی اپنی ہے، اپنی نیت کیسے کہیں گے؟ لبیک عمرہ۔ اور اگر آپ نے کسی کا عمرہ کرنا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنا عمرہ کر چکے ہیں تو تب آپ کہیں گے لبیک عمرتن عن، یعنی اسی اپنی نیت کے آگے لفظ عین نون عن لگا کے آگے جس کا آپ نے عمرہ کرنا ہے کسی فوت شدہ کا، یا ایسا مریض جو صحیح نہیں ہو سکتا، اس کی صحیح ہونے کی امید نہیں، یا ایسا بوڑھا ہے کہ وہ آ نہیں سکتا جسم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ کسی غریب زندہ کے لیے نہیں کر سکتے، غریب ہونا کوئی عذر نہیں ہے، ہو سکتا اللہ اس کو آج مال دے دے وہ عمرہ یا حج کے لیے آ جائے۔ کسی فوت شدہ کا یا ایسے بیمار یا ایسے ضعیف کا جس کے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے زندہ کا بھی عمرہ یا حج بدل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی نیت یہی لبیک عمرتن کہہ کے آگے عن نون عن کہہ کے اس کا نام لیں گے، جیسے لبیک عمرتن عن، مثلاً آپ نے ابراہیم کا کرنا ہے تو ابراہیم کا نام لے لیں عن کے بعد۔ تو یہ صحیح بخاری کی 1542 میں اور صحیح ابن خزیمہ کی 2619 نمبر میں یہ بات موجود ہے۔ مگر احرام کی چادروں کی احرام باندھنے کی 2 رکعت پڑھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی 1 حج کیا، آپ نے کبھی بھی احرام کی 2 نفل نہیں پڑھے۔ تو یہ لوگوں نے ایک نیا کام نکال لیا ہے، بلکہ آپ نے مدینہ کے میقات میں ظہر عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ شاید بعض اس کو یہ سمجھے ہیں کہ یہ احرام کی ہیں، آپ نے وہ قصر نماز پڑھی کیونکہ آپ مدینہ سے نکل چکے تھے۔ لیکن مدینہ والے میقات کی یہ مقام ہے کہ وہاں پر آپ احرام باندھیں یا نہ باندھیں، اس جگہ کی وجہ سے 2 نفل پڑھنے چاہیے یا کوئی نماز وہاں پڑھ لیں، لیکن احرام کے کوئی 2 نفل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر بچہ چھوٹا ہے جو بول نہیں سکتا تو اس کی طرف سے اس کا سرپرست والد یا اس کی والدہ اس کی طرف سے نیت یوں کریں گے لبیک عمرتن لی کہہ کے اس کا نام لیں، مثلا ابراہیم، لبیک عمرتن لی ابراہیم، یہ اس بچے کے لیے جو بول نہیں سکتا۔ لیکن جو بول سکتا ہے وہ اپنی نیت خود کرے گا لبیک عمرہ۔ اگر کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو کہیں گے لبیک عمرتن عن ابراہیم۔ تو یہ 2-3 طرح سے نیت ہے، یہ کریں گے۔ البتہ یہ جو لمبی لمبی نیتیں لوگوں نے بنائی ہیں اور ہر پمفلٹ کے اندر لکھی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہم انی ارید الحج و اللہم انی ارید العمرہ فیسر لی وغیرہ وغیرہ، یہ بے ساختہ الفاظ ہیں جن کا کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو حدیث الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، 2 لفظ ہیں اور آسان ہیں، اور ہمارا دین ہے ہی آسان، اور یہ ہر کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یاد کر سکتا ہے لبیک عمرہ، اور یہی حج کی نیت ہے لبیک حج۔ کیا یہ کسی کو کتاب پکڑنے کی ضرورت رہے گی یہ نیت یاد کرنے کے لیے؟ اور بیگ کے اندر آپ نے کتاب رکھ دی، وہ بیگ جمع ہو گیا جہاز میں، اب جہاز میں نیت کرنی کیسے کریں گے؟ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے، اس کو تھوڑا سا سیکھ لیں۔ یہ 2 لفظ ہیں، یہ تو ہر بندے کو ان پڑھ سے ان پڑھ کو یاد رہ جائیں گے کہ عمرے کی میری نیت یہ بھی نہیں ہے، تو آپ دل سے کہیں اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اگر راستے میں خطرے کا اندیشہ ہو تو نیت کرنے کے بعد یہ بھی آپ کہیں کہ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یا اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اللہ اگر کہیں رکاوٹ پیش آ گئی تو میں وہیں احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ یہ صحیح بخاری کی 5099 نمبر روایت میں ہے۔ یعنی اگر آپ کو ڈر ہے کہ مجھے کسی وجہ سے مکہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا یا آپ نہیں پہنچ پائیں گے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر یہ شرط ساتھ لگا لیں گے، یہ دعا پڑھ لیں گے یا اپنی زبان میں کہہ دیں گے کہ اللہ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا مجھے روک لیا گیا یا مکہ میں نہ پہنچ سکا تو میں وہیں اپنا احرام کھول دوں گا، تو پھر جہاں آپ کے لیے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے گا، آپ احرام کھول دیں گے تو آپ کو دم یعنی جرمانہ نہیں پڑے گا، ایک بکرا ذبح کر کے ادا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ احرام باندھ کے پھر حج عمرے کو پورا کرنا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔
نہیں پورا کریں گے تو اس کا جرمانہ دینا ہوگا۔ اگر یہ شرط لگا لیں گے تو پھر یہ جرمانہ نہیں دینا پڑے گا۔ اب آپ کا غسل ہو گیا، خوشبو لگا لی مردوں نے، احرام مرد عورتوں نے باندھ لیا، ان کا طریقہ ہی بتا دیا، اب نیت کر لی۔ اب نیت کرنے کے بعد اب آپ نے مرد بلند آواز سے اور عورتیں ایسا آواز سے مسلسل تلبیہ پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ پہنچ جائیں۔ جب تک آپ حرم نہیں پہنچتے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جہاز سے اترتے چڑھتے سامان لیتے، بس میں چڑھتے اترتے سامان لیتے، کمرے میں جاتے سامان رکھتے وغیرہ، آپ اونچی آواز سے مرد پڑھتے رہیں، عورتیں بھی مسلسل پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صحیح بخاری کی 1549 نمبر حدیث میں ہے۔ اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ الگ درس میں کریں گے کہ یہ تلبیہ کیوں کہا گیا ہے کہ حاجی کو، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ پھر آپ سامان وغیرہ رکھ کے مسجد حرام پہنچ گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ جیسے آتے ہیں تھکے ماندے ہوتے ہیں سیدھے حرم پہنچتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ آپ آ کے آرام کریں، آرام سے کمرہ لیں، سامان رکھیں، کھانا پینا کھائیں اور آرام کریں، نیند پوری کریں، پھر جا کے عمرہ کریں۔ اگر عمرے کا مزہ لینا ہے، ایک عبادت صحیح سے کرنی، اگر صرف چکر پورے کرنے تو پھر آپ کی مرضی۔ اور اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، ایک رات پہلے ادھر سوتے نہیں، مہمان آئے ہوتے ہیں، اگلے دن اور رات سفر میں تھکے ماندے ہیں، اب آیا کمرے میں سامان رکھتے رکھتے آدھی رات گزر گئی، اب بندے سے چلا جا نہیں رہا، بھوک لگی ہے، لیکن وہ احرام سے اتنا ڈرا ہوا ہے، مولوی صاحب نے اتنا ڈرایا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں دم پڑ جائے گا، اتنے حاجی کو دم ڈالتے ہیں کہ بیچارے کا دم نکل جاتا ہے مگر دم ختم نہیں ہوتے، تو وہ ڈرا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے پہلے عمرہ کر لوں پھر باقی کام کروں گا۔ نہیں، آپ پہلے آرام کریں، آپ کو احرام کچھ نہیں کہتا، نہ احرام آپ کو قتل کرے گا، نہ احرام آپ کے گلے پڑے گا، نہ ہی آپ کو احرام کچھ کہے گا، کچھ نہیں کہتا، یہ میری ذمہ داری۔ احرام میں آپ نے خیال کرنا ہے، بیوی ساتھ ہے، اس سے شہوت والی بات یا کام نہ کریں، جان بوجھ کے آپ نے بال نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، بس باقی سوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے، صحابہ تھے 10 دن راستے میں لگتے، راستے میں سوتے بھی تھے، واش روم بھی جاتے، کھانا بھی پکاتے، کھانا بھی لاتے، جانوروں پہ سوار ہوتے اترتے، جانوروں کا چارہ، یہ سارے کام وہ احرام میں کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ تیرا جہاز میں بیٹھ کے مکہ پہنچنے تک یعنی تیرا احرام تو یہ پریشان کر رہا ہوتا ہے اور احرام سے تو ڈرا ہوتا ہے جیسے کوئی کفن سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو احرام کی دو چادریں کفن کی طرح ہیں، جب آپ کفن کی طرح کی دو چادریں پہن کے یہ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، یہ ایک وہ بندہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے کہیں بھی کسی بھی وقت مصیبت میں، اس کو تلبیہ پڑھ کے کم از کم باقی ساری زندگی کے لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے، اور ان سارے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن پر وہ ہر طرح کی کسی نہ کسی وقت مصیبت پریشانی میں توکل امید بھروسہ رکھتا ہے، یا ان کے دروں پہ جا کر کے دھکے کھاتا ہے، ان سے مانگتا ہے یا دعائیں کرتا ہے یا ان کے وسیلے دیتا ہے، وہ صرف ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے، یہ تلبیہ کا مختصر معنی ہے۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہوں با وضو، جیسے عام مسجد میں جاتے ہیں پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہ صحیح بخاری کی 1615 میں، سنن ترمذی میں 314 میں، صحیح مسلم میں 713 میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیچھے ایک بات آئی ہے جوتے کے حوالے سے کہ جوتا وہ پاؤں کے اوپر والا حصہ ننگا رکھنے کی خاطر میں جو سلیپر پہنتے ہیں کینچی جوتا، یہ اتنا گندا جوتا ہے کہ حاجیوں کو کئی طرح کے نقصان کرتا ہے، ان کے پاؤں چھیل جاتے ہیں، ان کے انگوٹھے کی جگہ پر چھالے بن جاتے ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا، کسی کا پاؤں آیا تو ٹوٹ گیا، اور یہاں حرم میں ارد گرد بلوں میں یہ چپس لگی ہوئی، پتھر لگا ہے، کہیں تھوڑا پانی پڑا ہوا، آپ پھسلے نہیں تو گرے نہیں تو آپ کا کوئی ٹانگ ہڈی ٹوٹی نہیں، تو آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، صاف ستھرا ایسا جوتا جو آپ کے پاؤں کو سکون دے، جس سے آپ کو 15-20 کلومیٹر چلنے میں مزہ آئے، آپ تھکے نہ، ایسا نرم و نازک اور زبردست مضبوط جوتا لائیں، اور اس کے 1-2 جوتے لے لیں، کہیں ایک چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو آپ اس کو بدل سکیں، مگر کینچی جوتا نہ پہنیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ باقی اگر ٹانگیں پاؤں تڑوانے ہیں تو آپ کی مرضی، اپنے مسلک یا مولوی صاحب کے پیچھے لا کے کہ نہیں یہی جوتا پہننا ہے تو پھر پہنیں۔ ہاں دوسری بات ہے کہ حرم میں جب آپ آئیں تو جوتا شاپر میں ڈال کے یا بیگ میں ڈال کے جہاں جائیں، جہاں نماز پڑھیں، طواف صحیح میں اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر جوتا اپنا بچانا ہے، لاکھوں دنیا ہے، جہاں آپ رکھ کے جائیں گے اتار کے جائیں گے وہاں نہیں ملے گا، صفائی کرنے والے اس کو آگے پیچھے کر دیں گے، ہر بندہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جوتا اتارتا ہے، تو حرم کا منظر ہی بڑا عجیب بنے گا، تو آپ اپنا جوتا اپنے ساتھ رکھیں۔ اور جب آپ حرم میں پہنچ جائیں
تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے پہنچ جب جائیں آپ تو تلبیہ کہنا بند کر دیں، اور وہاں پر اب آپ نے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کرے گا، چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے ایسے ڈال لے گا، اور اسی کو آپ جو ہے دایاں کندھا ننگا کریں گے، اس کو آپ استوا کہتے ہیں، اور پھر 7 چکروں میں یہ آپ کا دایاں کندھا ننگا رہے گا۔ یہ سنن ترمذی کی 919 نمبر اور سنن ابی داؤد کی 1883 نمبر حدیث ہے، یہ احرام کے حوالے سے اور طواف شروع کرنے اور تلبیہ بند کرنے کے حوالے سے۔ اب ہے طواف، حجر اسود کے سامنے سے طواف کا چکر شروع کریں۔ حجر اسود اور سبز لائٹ یہ ترچھے طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اس جسم کے برابر، اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کو برابر لانا ہے۔ یہ سبز لائن ہے، یہ حجر اسود ہے، اپنے جسم کو اس کے برابر لائیں۔ اب یہ دونوں میرے ہاتھ آگے ہیں، تو ہاتھوں کو پیچھے کروں یا میں آگے آؤں، جن کو برابر کر کے پھر آپ نے صرف دائیں ہاتھ سے اتنا ہاتھ اٹھانا ہے جتنا ہم نماز میں اٹھاتے ہیں، کندھوں یا کانوں تک، اتنا اٹھا کر کے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ یہ افضل ہے کہنا، صرف اتنا۔ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ افضل صرف اللہ اکبر ہے، بسم اللہ واللہ اکبر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ صحیح بخاری 1613 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مسند احمد میں 4628 میں یہ بسم اللہ واللہ اکبر آ گیا۔ لیکن بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وغیرہ کے الفاظ یہ روایات میں نہیں ہیں۔ اگر آسانی ہو، آج کل دور میں تو آسانی نہیں ہے، آسانی سے موقع مل جائے تو بوسہ دیں، نہیں تو آپ اشارہ کر کے، اب اشارہ جو کیا یہ حجر اسود کو لگا نہیں ہے، اب اس کو آپ نے بوسہ، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا، یہ غلط طریقہ ہے، اور ہر کوئی غلط طریقے کو آج اپنائے ہوئے، اور کچھ لوگ تو دونوں ہاتھوں سے نماز کی طرح پہلے اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے۔ صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ ہے، اور اس کو اللہ اکبر کہہ کے نیچے چھوڑ دینا ہے، اس کو چومنا نہیں ہے۔ جب حجر اسود کو لگ جائے تب چومنا ہے، یا ہونٹ حجر اسود کو لگ جائے یا کوئی چیز حجر اسود کو لگ جائے تو اس چیز کو وہاں سے چومنا ہے۔ اگر لگا نہیں دور سے تو یہ ٹچ نہیں ہوا تو یہ اس کو چومنا بھی، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، اور اس کو استلام کہتے ہیں۔ اب آپ کے طواف کا پہلا چکر شروع ہو چکا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1603، 1613 اور صحیح مسلم کی 1275 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے 3 چکر اگر مرد کے لیے ممکن ہو تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا، یعنی کندھے ہلاتے ہوئے تیز سے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے چلے۔ باقی آخر والے 4 چکروں میں عام چلنے کے طریقے سے وہ چلے۔ یہ صحیح بخاری میں 1604 نمبر پر ہے رمل کرنا، مگر عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ آگے دوران طواف آپ کوئی خاص دعا نہیں، آپ جو بھی اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، درود و سلام پڑھیں۔ ہر چکر کے یہ لوگوں نے الگ الگ دعا بنائی ہوئی ہے، پہلے چکر کی، یہ دوسرے کی، تیسرے کی، یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی آپ ذکر اذکار کریں، صحیح ابن خزیمہ کی 2738 میں اور سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ 3 جو سائڈیں ہیں خانہ کعبہ کی، 3 سائڈوں میں آپ اشارہ کرنے کے بعد ایک سائڈ یہ، دوسری یہ حتیم والی، تیسری یہ رکن یمانی تک، یہ 3 سائڈوں میں آپ جو ذکر کریں، آپ قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں۔ جب آپ رکن یمانی پر پہنچ جائیں گے، وہاں موقع ملے تو آپ نے صرف ایسے اس کو ٹچ کرنا ہے، اس کو چومنا نہیں ہے، نہ وہ یہاں پہ کوئی اشارہ ہے۔ موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو، جہاں کپڑا ایسے ہٹا ہوا ہے، اس کو موقع ملے تو ایسے ہاتھ لگانا ہے ایک ہی بار، اس کو چومنا نہیں، نہ یہاں پہ بوسہ دینا ہے، نہ یہاں پہ کوئی بسم اللہ کہنا ہے، نہ اللہ اکبر کہنا ہے، کچھ نہیں یہاں پہ کہنا۔ موقع ملے تو ہاتھ لگا کے آگے بڑھ جائیں، نہیں موقع ملا تو پھر بھی یہاں سے ربنا آتینا شروع کر دینا۔ لیکن اور یہ ربنا آتینا کہاں سے شروع کریں گے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن یہ سنن ابی داؤد کی 1876 نمبر میں اور 1892 نمبر میں، اور قرآن پاک کی آیت میں بھی سورہ بقرہ کی جو 100 نمبر کے قریب آیت ہے وہاں بھی اتنی ہی ہے۔ اب لوگوں نے اس سے آگے بھی اضافہ کر دیا، وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار، یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اس جگہ پہ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ جو جگہ ہے، یہاں پر جتنی بار آپ ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے، جب تک حجر اسود نہیں پہنچیں گے آپ ربنا آتینا پڑھتے رہیں گے۔ یہاں پر کوئی اور دعا نہیں ہے، اگر بھول گئے تھے جب یاد آئے تو ربنا آتینا شروع کر دیں۔ باقی 3 سائڈوں میں آپ جو بھی دعا کریں، قرآن پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آخری چکر، ایسے آپ نے 7 چکر پورے کرنے۔ آخری چکر جب آپ مکمل کریں گے تو یہاں پر
آپ نے ہر چکر کے شروع میں اشارہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ کے اشارہ ہر چکر کے یہ 7 چکر ہو گئے، 7 اشارے ہو گئے۔ آپ جب آپ نے چکر مکمل کرنا ہے 7واں، تو یہاں پر اختلاف ہے کہ آپ یہ 8واں اشارہ کریں گے کہ نہیں۔ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی کسی طواف میں، کیونکہ آپ نے کئی طواف کرنے ہیں نفلی، کسی طواف کے اندر یہاں آخری وقت اشارہ کریں، کبھی نہ کریں، جیسی حجر اسود کے سامنے جائیں باہر نکل جائیں، اور کبھی کر لیں۔ کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود پر پہنچتے تو آپ اشارہ کرتے، تو اس میں واضح بات نہیں ہے کہ آخری دفعہ آپ نے اشارہ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ہر چکر کے شروع میں اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے صفا مروہ کے ہر چکر کے شروع میں دعا ہے 7 بار، 8ویں بار نہیں ہے، اور یہاں بھی 7 چکر کے شروع میں اشارہ اور اللہ اکبر ہے، 8ویں بار میں اختلاف ہے، تو کبھی کر لیں کبھی نہ کریں۔ اب آپ نے دایاں کندھا ڈھک لینا، 7 چکر پورے کر کے باہر نکلیں، دایاں کندھا ڈھک لینا، اس کا کام ختم ہو گیا۔ یہ طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اور طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے دایاں کندھا ڈھک لینا، اس کا کام مکمل ہو گیا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی 1883 نمبر حدیث میں۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے کسی بھی طرف جہاں آپ کو جگہ ملے، یا پورے حرم میں چھت پہ باہر نکل کے جہاں کہیں آپ کے لیے آسانی ہو، وہاں پر آپ نے طواف کی یہ 2 رکعت ادا کرنی۔ ان کو سنت طواف کہتے ہیں، بعض واجب بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ سنت ہے، اور یہ کسی بھی طرف پڑھ سکتے ہیں، حرم سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عام نفلی طواف ہے جب آپ باہر جا رہے ہیں اپنے کمرے میں جا کے حدود حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر ذی طوا کے پاس جا کے جرول جگہ میں جا کے پڑھے۔ ایسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کے بعد مسجد حرام سے باہر جا کے 2 نفل پڑھتی، یا حضرت اسماء کے بارے میں آتا ہے۔ تو یعنی کہیں بھی حرم میں پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم انسان یہ سمجھا یہ مقام ابراہیم ہے لہذا میں ادھر نفل پڑھ لوں، یہ آپ کے اکیلے کے لیے نہیں ہے حساب۔ اور یہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ اس جگہ پہ پڑھیں گے، طواف والے آپ کے اوپر گریں گے، آپ کا بھی نقصان، لوگوں کا بھی نقصان، اور پھر آپ کہتے ہیں حرم کے آگے، حرم میں لوگ ہمارے آگے سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ غلط جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، وہ طواف کی جگہ وہاں نفل شروع کر دیں گے، تو یہ آپ کی غلطی، آپ سیکھ کے نہیں آئے۔ آپ کہیں بھی پیچھے پڑھیں جا کے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ پیچھے والی جگہ 1 میل تک پیچھے ہی جگہ ہے، جہاں مرضی جا کے پڑھیں، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کے شمار ہیں۔ اور پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں گے آمین کے بعد، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے، یہ صحیح مسلم کی 1218 نمبر حدیث میں۔ آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب آپ اٹھیں، زمزم کا پانی جتنی ضرورت ہے پئیں، تھوڑا سا پانی لے کے سر پر ڈالیں، یہ سنت ہے، جیسا کہ مسلم احمد کی 15243 نمبر حدیث میں۔ پھر آپ اٹھیں اور حجر اسود کی طرف جا کر کے اس کا استلام کریں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے واپس جانا، کہ آپ صفا مروہ جاتے ہوئے بھی ادھر سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے طواف کرتے ہوئے طواف کا چکر جب مکمل کیا ہے تو آخری بار اشارہ کیا 8واں، تو پھر یہ 9واں بنے گا۔ اگر آپ نے ہر چکر کے شروع والا شمار کیا، طواف مکمل کر کے 8واں اشارہ نہیں کیا، جو ابھی بتایا وہ کریں نہ کریں جائز ہے۔ اگر آپ نے 7 کیے ہیں تو یہ آپ کا 8واں ہوگا۔ اگر آپ نے طواف کے اندر آخری وقت بھی کیا تھا اشارہ تو وہ آپ کے 8 ہو گئے، تو یہ آپ کا 9واں استلام یا 9واں اشارہ ہوگا، جو آپ نے صفا مروہ جانے سے پہلے کرنا ہے۔ یعنی عام طواف کریں گے نفلی یا خالی طواف، اس میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہے۔ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پھر طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی بھی 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہے، 2 رکعتوں کے بعد آپ نے پانی بھی پینا ہے جتنی ضرورت ہے، زمزم، اور تھوڑا سا پانی سر پہ بھی ڈالنا ہے، اور پھر صفا مروہ جانے سے پہلے اشارہ بھی کرنا ہے۔ یہ 3 کام 2 رکعت طواف کی پڑھنے کے بعد سنت ہے اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں، یا اگر آپ حج کے دن صفا مروہ کی صحیح کریں گے تو یہ 3 کام تب بھی کریں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے صحیح کرنی، صفا کی طرف جائیں گے۔ اب صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ نے پہلی بار اور ایک باری یہ الفاظ کہنے جو دوبارہ صفا مروہ پہ نہیں پڑھنے، اور وہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، صحیح مسلم کی 1218 نمبر حدیث میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پوری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ زیادہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ آیت کا اتنا حصہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آگے پڑھنا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہیں سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں، یعنی صفا سے، مروہ سے جا کے نہیں شروع کرنا۔ اور صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے واپس آئیں گے دوسرا ہے۔ صفا سے جائیں، مروہ سے ہو کے واپس صفا پہ آئیں، یہ پورا بعد 1 چکر شمار کرتے ہیں، یہ پورا نہیں ہے، 2 ہو گئے۔ صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر، مروہ سے واپس صفا آئیں گے، یہ آپ کے 2 چکر ہیں۔ پھر صحیح کہ کسی چکر میں یہ دعا نہیں پڑھنی جو ابھی ہم نے بتائی، اور ابھی آپ نے دعا پڑھ کے صفا پہاڑی کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھائیں،
اور آپ نے 3 بار کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں ایک بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ایک بار پڑھی، ایسے یہ دوبارہ دوسری بار پڑھیں دعا، پھر یہ تیسری بار پڑھیں، یہ 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے، 3 بار یہ آپ نے دعا پڑھنی۔ یہ صحیح مسلم کی 1218 نمبر میں، سنن نبی داؤد کی 1488 نمبر میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں 30,255 نمبر پر یہ بات موجود ہے۔ لیکن افسوس ہمارے 95% اردو جاننے والے یا 98% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہو، یہ پڑھتے ہی نہیں، اور یہ ہر بار صفحہ پہ، ہر بار مروہ پہ یہ دعا کرنی 7 بار، یعنی ہر چکر کے شروع میں کرنی، اور اس عربی کو ایک بار دعا پڑھ کے پھر اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، پھر دوبارہ عربی والی دعا پڑھیں، پھر اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، پھر عربی والی دعا پڑھ کے چل دیں، یا تینوں بار ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا، اور پھر اپنی زبان میں دعا مانگیں اور چلے جائیں۔ افسوس وہ لوگ جو فرض نمازوں کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، لیکن یہاں عمرے میں جو نبی کا طریقہ ہے 7 بار دعا کرنا، یہ اکثر لوگ نہیں مانگتے، اور وہ بھی نہیں مانگتے جو فرض نمازوں کے بعد منگواتے ہیں نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہوئے۔ اب صفا سے مروہ آپ چلیں گے اور ذکر اذکار کرتے جائیں، وہاں سبز لائٹیں جو لگی ہیں یہ آپ وادی میں ہیں، یہاں پر آپ نے مردوں نے تیز چلنا ہے، کچھ عورتوں نے نہیں چلنا، یہ صحیح مسلم کی 1218 نمبر حدیث میں۔ یہ دیکھیں، غور کریں کہ اسلام اس عورت کی کتنی حفاظت کرتا ہے، کہ وہ عورت جو صفا مروہ کے وقت اس وقت دوڑی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اس وقت کوئی مرد نہیں تھا، آج عورت دوڑے گی، اس کا جسم حرکت میں آئے گا، فتنے میں لوگ پڑ سکتے ہیں۔ اسلام اس عورت کے جسم کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اس عورت کی سنت کو بھی زندہ رکھنا ہے، مگر وہ زندہ مرد رکھیں گے، مگر عورتیں آج آرام سے چلیں گی کیونکہ مرد عورت ہیں۔ اگر عورتیں اکیلے ہوتی تو شاید یہ عورتوں کی سنت تھی تو عورتیں ہی ادا کرتی، مگر اسلام نے اس عورت کی سنت کو زندہ رکھا اور مردوں کے ذریعے اس کو زندہ رکھا، اور اس عورت کے جسم کو بھاگنے کی وجہ سے ہلنے سے بچایا۔ افسوس وہ عورتیں جو عورت مارچ کر کے، اپنے جسموں کی نمائش کر کے، بے پردگی کر کے، حج عمرے میں بھی پردگی کرتی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور عورت مارچ کرنے والی مسلمان ملک میں رہ کے، اسلام کے اندر رہ کر کے، اسلامی معاشرے میں رہ کر کے وہ اسلام کی دھجیاں اڑاتی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، اور اس کو خیال کرنا چاہیے کہ مکہ کے اندر اسی عورت کو، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس اسلام نے ان کو عزت دی، اسلام نے جتنی اس عورت کو عزت دی، جتنے حقوق دیے، کسی نے نہیں دیے۔ آج وہی عورتیں مارچ کرتی پھر رہی، وہی عورت آج حرم میں پہنچ کے بھی پردہ نہیں کرتی، وہی عورت ننگے چہرے طواف کر رہی، وہی عورت حرم کے اندر ارد گرد بھاگ رہی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنے جسم کو حرکت دے رہی، اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی، وہ اللہ سے ڈر جائے۔ اب آپ صحیح کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دوڑنے کے بعد آپ مروہ پہ پہنچ گئے، اور یہ راستے میں جو بھی ذکر اذکار آپ کریں، اور سبز لائٹوں کے درمیان یہ اگر پڑھیں تو یہ افضل ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 15,812 میں اور 15,807 میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو یہ سبز لائٹوں کے درمیان یہ پڑھ سکتے ہیں دونوں سائڈوں میں۔ اب مروہ پر پہنچ گئے، ایک چکر پورا ہو گیا، اب پھر آپ قبلے کی طرف رخ کریں، نیچے لائنیں لگیں، قبلہ کدھر ہے، قبلے کی طرف رخ کریں، ہاتھ اٹھائیں، پھر 3 بار اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب پھر وہ دعا پڑھیں جو صفحہ پہ پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ایسے آپ نے ایک بار یہ دعا پڑھی، یہ 3 بار پڑھنی، اور دعا کے آگے پیچھے دعا کریں کثرت سے رو کے، جس سنن نبی داؤد کی 1488 نمبر حدیث ہے۔ اب مروہ سے آپ چلیں گے واپس صفا کی طرف، یہ دوسرا چکر شروع ہو گیا، یہاں پھر سبز لائٹوں کے درمیان دوڑیں گے اور رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم پڑھیں گے، دوڑتے ہوئے صرف مرد دعا، مرد عورتیں دونوں پڑھیں گے یہ سبز لائٹوں والی، اور مروہ پہ پہنچیں گے۔ مروہ پہ پہنچ کر کے مروہ سے صفا پہنچیں گے، صفا پہ پہنچ کے آپ کا یہ دوسرا چکر مکمل ہوا۔ آپ پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر 3 بار کہیں گے، اور عربی والی 3 بار دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا یاد کرائیں، حج کر رہے ہیں 10-12 لاکھ روپیہ لگا کے، پورے حج میں 2 یا 3 دعائیں، عمرہ کر رہے ہیں آپ 3-4 لاکھ روپیہ لگا کے، پورے عمرے میں 2 یا 3 دعائیں، یہ حجی یاد نہیں کرتے۔ پھر آپ صفا سے مروہ تیسرا چکر،
پھر اسی طریقے سے مروہ پہ دعا کریں گے، پھر مروہ سے صفا واپس آئیں گے چوتھا چکر، صفا سے واپس جائیں گے مروہ پانچواں چکر، مروہ سے واپس صفا آئیں گے چھٹا چکر، صفا سے واپس مروہ جائیں گے تو یہ آپ کا ساتواں چکر۔ جیسے مروہ پہ پہنچیں گے آپ کا چکر مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پہ دعا نہیں کرنی جو آپ ہر بار صفا مروہ پہ کر رہے تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 30,255 نمبر حدیث میں۔ تو آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، صرف بال کٹوانے۔ عورتیں مروہ پہ غلطی یہ کرتی کہ وہیں پر اپنے بال کا نکال کے مردوں کے سامنے بال بھی دکھا رہی، اپنا جسم بھی دکھا رہی، برقع بھی خراب کر رہی، چہرہ بھی دکھا رہی، اپنی گردن اور آگے سینے کا حصہ بھی ننگا کر رہی، بال کاٹیں گے۔ بال آپ کے گل نہیں پڑ رہے، بال آپ کو قتل نہیں کر دیں گے۔ آپ واش روم میں جا کے فل پردے کی حالت میں جا کے کاٹیں، کمرے میں جا کے کاٹیں، اور یہ آپ بال خود پیچھے سے کر کے آگے کاٹ سکتی ہیں، کہ دوسری عورت کاٹ سکتی ہے یا کوئی آپ کا محرم کاٹ سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اتنی آسانی۔ اور مرد وہاں پر ایک دوسرے دو دو ٹک لگواتے ہیں جو کہ خلاف سنت ہے۔ پورے سر کے بال کٹوائیں یا منڈوائیں جا کر کے آرام سے، بھوک لگی جا کے عمرہ کرنے کے بعد کھانا کھائیں، جا کے آرام سے بعد میں بال کٹوائیں۔ یہ ضروری نہیں پہلے بال کٹوائیں پھر نہائیں پھر احرام اتاریں کپڑے بدلیں پھر ہی کھانا کھانا ہے۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، کھانا کھا لیں، واش روم آئے واش روم ہو لیں، پھر جا کے اپنی حجامت بنوائیں۔ حجامت بنوا کے یہ نہانا عمرے کا حصہ نہیں، حجامت بنانے پر عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی آپ کے جسم پہ بال لگیں، چاہتے ہیں تو میں نہا لوں تو نہا لیں، مرد یا عورتیں۔ عورتوں کے تو وہ بھی بال نہیں ہوتے، انہوں نے نیچے اپنے بالوں کے آخر سے اتنے ایک پور کے برابر، ایک پوٹے کے برابر پکڑ کے کاٹے ہیں، بال ان کے اکٹھے ہیں، اتنے آپ نے بال کاٹ لینے ایک پور کے برابر، اور ان کو ایسے یہ کرنے کا بتاتے ہیں، یا ایسے ان کو کریں پھر کریں، یہ لپیٹنے کی بھی ضرورت نہیں، بال اکٹھے ہیں اتنے بال کاٹیں، بات ختم ہے۔ اور مرد اپنے بال منڈوائیں یا کٹوائیں۔ یہ صحیح مسلم کی 1301 نمبر اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 13,073 نمبر پر ہے۔ تو یہ چند جگہوں سے بال کاٹنا خلاف سنت ہے۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ البتہ مروہ پر لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں شکرانے کے، یہ بھی خلاف سنت ہمارا نبی کا طریقہ نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ عمرے کے اندر 3 جگہوں پر لوگ اپنی مرضی سے نفل داخل کیے ہوئے ہیں۔ احرام باندھتے وقت 2 نفل، عمرہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل جو وہ حرم میں داخل ہونے کے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے حرم میں بیٹھنا ہے کسی کام کی وجہ سے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں۔ عمرے سے پہلے کوئی نفل نہیں۔ اگر آپ نے طواف کرنا ہے سیدھا طواف کریں، یہ طواف حرم کا تحیہ ہے، حرم کا سلوٹ سلام اور تحیہ یہ طواف ہے، 2 رکعتیں نہیں ہیں۔ اگر بیٹھنا ہے لیٹ طواف شروع کرنا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں۔ اگر آپ نے عمرہ ہی شروع کرنا ہے طواف شروع کرنا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی عمرہ مکمل کرنے کے بعد شکرانے کے 2 نفل، یہ 3 جگہ پہ یہ نفل پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں۔ البتہ کچھ غلطیاں ہیں، احرام کی باقی پابندیاں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ یہ عمرے کا مقصد طریقہ ہے دلائل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔